بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. وما نقص عن اقل الحیض ای الدم الناقص عن الثلاثة او زاد على اکثرہ على العشرة أو على أكثر النفاس وهو 40 يوما أو على عادة عرفت لحيز وجاوز العشرة أو نفاس وجاوز 40 أي إذا كانت لها عادة في الحيز وفرزناها 7 فرأت الدم 12 يوما ف5 أيام بعد 7 استهازة. وإذا كانت لها عادة في النفاس وهي 30 يوما مثلا فرأت الدم 50 يوما فال20 التي بعد 30 استحاذة. هذا حكم المعتادة ثم أراد أن يبين حكم المبتدآت. عزیزان محترم، اس سے قبل والے سبق میں ایسی خاتون کی مدت عدت کو طے کرنے کے لیے مختلف اقوال بیان کیے گئے تھے جس کے پاکی کا زمانہ 1 2 سال یا اس سے بھی دراز ہو. اس میں جس قول کو صاحب شرح وقایہ نے الاصح کہہ کے تعبیر کیا تھا وہ محمد ابن ابراہیم المدنی کا قول تھا، جس کی تفصیل یہاں بیان کی گئی، یعنی 6 مہینے 3 ساعتیں کم سے ایسی خاتون کی عدت کی مدت مکمل مانی جائے گی. ب19 شہرا الا 3 ساعات یعنی 19 مہینے 3 ساعتیں کم. انیس مہینے 6 مہینے نہیں، 19 مہینے، کیونکہ ہر ماہ کے اندر 10 دن حیض کے ہو گئے تو 3 مہینے میں 30 دن حیض کے ہوئے، یعنی 1 مہینہ یہ، اور ہر طہر کا ہم نے 6 مہینے کا شمار کیا 1 ساعت کم، کیونکہ اقل مدت حمل وہ 6 مہینے ہیں تو غیر حاملہ کی پاکی کے زمانے کو ہم کچھ کم کرتے ہیں تو 1 گھڑی کم کر لیا. اس طرح سے 6 × 18 اور حیض 10 دن، اس طرح 1 مہینہ یہ، تو 19 مہینے 3 ساعتیں کم سے یہ عدت کی مدت ایسی خاتون کی مکمل ہوں گی. گزشتہ سبق میں ب19 شہرن کا ترجمہ ہم غلطی سے 9 مہینے سے کر رہے تھے، وہ بھول تھی، ترجمہ ہوگا 19 مہینے 3 ساعتیں کم سے. اب اس عبارت سے وما نقص عن اقل الحیض، یہاں سے استحاضہ کا حکم بیان کر رہے ہیں، استحاضہ کا بیان شروع فرما رہے ہیں. احکام تو آگے آ رہے ہیں، یہاں سے اس کی تفصیل اور اس کا بیان ہے. جیسا کہ باب الحیض کی ابتدا میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ عورت کی فرج سے نکلنے والے دم کل 3 قسم کے ہوتے ہیں: حیض، نفاس اور استحاضہ. چونکہ حیض و نفاس کے مسائل کا بیان پائے تکمیل تو پہنچ چکا ہے، اب استحاضہ کے مسائل و احکام اور اس کی تفاصیل کو بیان کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ مختلف شکلوں میں استحاضہ کا خون ہوتا ہے. مصنف نے وہ ساری شکلوں کا بیان یہاں پر بڑے شرح و بسط کے ساتھ فرمایا ہے. نمبر 1، دم استحاضہ جو اقل مدت حیض سے کم ہو، وما نقص عن اقل الحیض یعنی 3 دن سے کم ہو.
وہ بھی دم استحاضہ ہے، یا اکثر مدت حیض سے جو زیادہ آئے یعنی 10 دن سے زیادہ آئے وہ بھی استحاضہ ہے۔ ایسے ہی اولا اکثر النفاس، نفاس کی اکثر مدت جو 40 دن ہے اس سے زیادہ جو خون آئے وہ بھی دم استحاضہ ہے۔ یہ حیض کے سلسلے میں عورت کی جو معروف اور متعین ہر ماہ کی عادت ہے اس سے زائد جو خون آئے، اسی طریقے سے نفاس کی جو اس کی عادت ہے اس سے زیادہ آئے، اور یہ تجاوز اور یہ زیادتی اکثر مدت حیض اور اکثر مدت نفاس 10 دن اور 40 دن سے بھی متجاوز ہو، تو جو عادت سے زائد آئے گا اسے استحاضہ کہیں گے، چاہے حیض میں عادت متعینہ سے زیادہ ہے یا نفاس کے سلسلے میں متعین عادت سے زیادہ آئے۔ جیسے انہوں نے مثال دے کر سمجھائی ہے کہ ایک خاتون ہے کہ جس کو ہر ماہ حیض کے آنے کی 7 دن کی عادت رہی ہو، اب اس نے اس مرتبہ اس ماہ میں جو خون دیکھا وہ کل 12 دن دیکھا، تو ظاہر سی بات ہے 12 دن کا یہ خون اس کی عادت معروفہ متعینہ 7 دن سے زیادہ ہے، اور اکثر مدت حیض 10 دن سے بھی متجاوز ہے۔ تو اب اس میں 5 دن جو 7 سے زائد ہے، عادت کے مطابق 7 دن تو اس کا حیض شمار کریں گے، اور جو 5 دن مزید ہے وہ استحاضہ کے کہلائے گی۔ ایسے ہی نفاس کے اندر مثال کے طور پر اس کی عادت پچھلے بچوں کی پیدائش کے بعد 30 دن خون نفاس کے آنے کی رہی ہو، اور اس دوسری یا تیسری ولادت کے موقع پر اسے بعد الولادت 50 دن خون آیا، تو ظاہر سی بات ہے اس میں جو 20 دن ہے اس کی عادت متعینہ ماضیہ 30 دن سے زائد ہے، تو یہ 20 دن استحاضہ کے ہوں گے، اور 30 دن جو اس کی عادت کے مطابق ہے وہ دم نفاس کہلائے گا۔ البتہ اگر عادت متعینہ سے زائد تو آیا، جیسے حیض کے اندر عادت تھی 7 دن لیکن 8 دن آیا یا 9 دن آیا، یعنی 10 اکثر مدت حیض کے اندر آیا، ایسی نفاس میں متعین عادت مثال کے طور پر جو دیا ہے 30 دن تھی لیکن اب جو ہے 38 دن آیا، 39 دن آیا، 37 دن آیا، تو اب ایسی صورت میں عادت معروفہ متعینہ سے جو مقدار بڑھ رہی ہے وہ حیض اور نفاس ہی شمار ہوگی، چونکہ اکثر مدت حیض و نفاس سے یہ کم ہے، تو اب یہ کہا جائے گا کہ اس کی عادت اس مرتبہ بدل چکی ہے، تو اب اسے حیض اور نفاس ہی میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ اکثر مدت سے وہ کم ہے، اور اکثر مدت سے جب کم ہے تو عادت کے بدلنے سے مزید آنے کا امکان تھا، اور وہ امکان پورا ہوا ہے، اس لیے اس کی تفصیل انہوں نے بیان فرمائی ہے کہ وَمَا نَقَصَ عَنْ أَقَلِّ الْحَيْضِ، جو خون اقل حیض سے کم ہو، اے دم ناقص عن الثلاثہ، یعنی وہ دم ناقص یعنی وہ دم جو کہ 3 دن سے بھی کم ہے، او زاد علی اکثرہ اے علی العشرہ، یا جو دم زائد جو ہے اکثر مدت حیض یعنی 10 سے بھی زائد ہو، او علی اکثر النفاسی، یا اکثر مدت نفاس سے بھی زائد ہو، وہ 40 یوما، اور اکثر مدت نفاس 40 دن ہے، او علی عادت عرفت لحیض، یا حیض کی عادت معروفہ پر زائد ہو، وجاوز العشرہ، اور یہ زائد مقدار 10 سے بھی آگے ہو جائے، اور نفاس، یا نفاس کی عادت معروفہ سے زائد ہو، وجاوز الاربعین، اور یہ زائد مقدار 40 سے بھی متجاوز ہو جائے، اذا کانت لها عادت فی الحیض، یعنی جب اس کی حیض میں ایک عادت متعین تھی،
ففرضناها سبعا، جس کو ہم طے کر لیتے ہیں مثال کے طور پر 7 دن، فرأت الدم 12 یوما، اب اس نے خون 12 دن دیکھی ہے، فخمسۃ ایام بعد السبعۃ استحاضۃ، تو 7 کے بعد جو کہ اس کی عادت تھی جو 5 دن ہے استحاضہ کے ہوں گے۔ وَإِذَا كَانَتْ لَهَا عَادَةٌ فِي النِّفَاسِ، اور جب اس کی نفاس کے بارے میں ایک عادت طے تھی اور وہ 30 دن ہے مثال کے طور پر، مثلا وَهِيَ 30 يَوْمًا مثلا فرأت الدم 50 يوما، اب اس نے 50 دن خون دیکھی ہے، فالعشرون التي بعد 30 استحاضة، چنانچہ وہ 20 دن جو کہ 30 کے بعد ہے وہ استحاضہ کے ہوں گے۔ ھذا حکم المعتادتی، ھذا حکم المعتادتی، یہ مصنف وقایہ نے، شرح وقایہ نے گویا معتادہ کا حکم بتایا ہے، یعنی ایسی خاتون کا حکم بتایا ہے جس کی حیض و نفاس کے سلسلے میں معروف اور متعین عادت ہے۔ ثم اراد ان یبین حکم المبتدآت، پھر شارح کہتے ہیں کہ مصنف وقایہ مبتدآ کا حکم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ مبتدآت وہ عورت ہے کہ اس سے پہلے اسے خون نہیں آیا بلکہ ابھی اس کے خون کی ابتدا ہو رہی ہے۔ فقال، چنانچہ فرمایا، او علی عشرۃ حیض من بلغت مستحاضۃ او علی 40 نفاسها، المبتدآت التي بلغت مستحاضة حیضها من كل شهر 10 أيام وما زاد عليها استحاضة فيكون طهرها 20 يوما، وما النفاس فإذا لم يكن للمرأة فيه عادة فنفاسها 40 يوما والزائد عليها استحاضة۔ او علی عشرۃ حیض من بلغت مستحاضۃ، یعنی جو عورت استحاضہ سے بالغ ہوئی۔ استحاضہ سے بالغ ہونے کی صورت یہ ہے کہ اس کا پہلا حیض 10 روز سے متجاوز ہو، زائد ہو، تو ایسی صورت میں 10 روز حیض کے ہوں گے اور زائد خون جو ہوگا وہ استحاضہ کا ہوگا۔ اسی طریقے سے 3 روز سے کم ہونے کی صورت میں بھی اسے استحاضہ ہی کہا جائے گا۔ اسی طرح نفاس کے بارے میں، مبتدآت عورت کا نفاس، پہلی مرتبہ جس عورت نے بچہ دی ہو، ولادت کا مرحلہ اور مسئلہ اسے پہلی مرتبہ پیش آیا ہو، تو پہلی مرتبہ ولادت کے بعد اسے مسلسل خون آنے لگا اور 40 روز سے بھی تجاوز کر گیا، یہ اول 40 نفاسہا کو سمجھایا جا رہا ہے، تو 40 روز نفاس کے ہوں گے اور 40 پر جو زائد دم ہوگا وہ استحاضہ ہوگا، اور اگر 40 سے کم ہو تو سب کے سب نفاس کہلائے گا، کیونکہ اکثر مدت نفاس 40 روز ہے۔ جیسا کہ ہم نے یہ بات معتادہ کے سلسلے میں بھی کہی تھی کہ عادت متعینہ سے اگر زائد ہے لیکن اکثر مدت کے اندر اندر ہے تو اسے حیض اور نفاس ہی مانا جائے گا، کیونکہ مدت ابھی باقی ہے۔ آگے فرمایا کہ اب المبتدآت التی بلغت مستحاضۃ، ایسی مبتدا خاتون، مبتدا عورت کہ جو استحاضہ کی حالت میں بالغ ہوئی ہے، یعنی اسے پہلی مرتبہ جو خون آیا ہے وہ 10 روز سے متجاوز آیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ استحاضہ کے خون کے ساتھ بالغ ہو رہی ہے، تو ہر مہینے اس کا حیض 10 روز کا مانا جائے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی عادت ہی نہیں ہے کہ اب عادت کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جا سکے کہ 7 روز یا 8 روز مثال کے طور پر اس کے حیض کے ہے اور باقی استحاضہ کا ہے، لہٰذا جو خون مدت حیض سے زیادہ ہوگا وہ یقیناً استحاضہ کا ہوگا، اس لیے کہ ان ایام میں حیض بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اور چونکہ عورتوں کو عموماً ہر ماہ حیض آتا ہے لہٰذا 10 روز حیض ہوں گا یقینی طور پر، یعنی اکثر مدت حیض،
اور بقیہ 20 روز جو ہوں گے اس کے طہر کے کہلائیں گے۔ اسی کو فرمایا التی بلغت مستحاضۃ حیضها من کل شہر 10 ایام، اس کا حیض ہر ماہ کے اندر 10 روز کا ہوگا۔ وما زاد علیہ استحاضۃ، اور جو زائد مقدار ہے وہ استحاضہ ہوں گی، فیکون طہر 20 یوما، لہذا اس کا طہر 20 دن کا ہوگا۔ واما النفاس فاذا لم يكن للمرأة فيه عادۃ، اور اب رہی بات نفاس کی، تو اس میں بھی اگر عورت کی کوئی متعین عادت نہیں ہے، اس کی اگر کوئی متعین عادت نہیں ہے تو فنفاس 40 یوما، تو اکثر مدت نفاس یعنی پہلی مرتبہ اس کی ڈیلیوری ہوئی اور 40 دن سے زائد خون آ گیا تو 40 دن نفاس کے ہوں گے۔ والزائد علیہ استحاضۃ، فنفاس 40 یوما والزائد علیہ استحاضہ، زائد مقدار جو ہوں گی وہ استحاضہ کہلائے گی۔ اب دیکھیے عادت کیسے بنتی ہے اور کتنی مرتبہ کے خون آنے سے بنتی ہے۔ چنانچہ طرفین کے نزدیک 2 بار سے عادت بن جاتی ہے، 2 بار کی مدت سے عادت بنتی ہے، اس لیے کہ عادت یہ عود سے مشتق ہے اور عود کے معنی لوٹنے کے ہیں، یعنی جو پہلے تھا پھر وہی لوٹ آیا، تو اب دوبارہ وہی لوٹ آیا تو یہ عادت بن گئی ہے۔ تو گویا 2 مرتبہ کے خون آنے سے یہ عادت بن جائے گی اور وہی اس کی عادت مانی جائے گی، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1 بار ہی سے عادت بن جاتی ہے، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ آگے شارح وقایہ نے فقولہ حیض من بلغت بالجر، تھوڑا سا عبارت کا نحوی انداز انہوں نے بیان کیا ہے۔ حیض من بلغت یہ جر کے ساتھ جو ہے عطف و بیان لعشرۃ، ما قبل میں جو متن گزرا ہے حیض من بلغت، یہ عبارت جر کے ساتھ عشرۃ کا عطف بیان ہے، اور وقولہ نفاسیہ بالجر، متن میں جو مصنف نے نفاسیہ کہا ہے جر کے ساتھ، یہ عطف بیان ل40، یہ 40 کا عطف بیان ہے۔ جیسے کہ یہ دیکھیے اولا 40 نفاسیہ، اور اوپر فرمایا اولا عشرتی حیض من بلغت مستحاضۃ۔ اس عبارت کی نحوی جو ہے ترکیب یا کہو اس کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ آگے فرمایا او ما رأت حامل فهو استحاضۃ، دم استحاضہ کی ایک اور شکل کو بیان فرمایا کہ جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو، حاملہ ہے، وہ اپنے حمل کے زمانے میں جو بھی خون دیکھیں گی یہ رحم کا خون نہیں ہے کہ اسے حیض کہا جا سکے، وہ بھی استحاضہ کا خون ہے، اس لیے کہ ایام حمل میں رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، لہٰذا اب یہ جو خون آ رہا ہے ایام حمل میں یہ کسی رگ کے پھٹنے کی وجہ سے، یہ رگ کا خون ہے جو پھٹ گئی ہے، اس لیے یہ استحاضہ ہوگا، یہ رحم کا خون نہیں ہے، اس لیے کہ رحم کا خون تو استقرار حمل ہی سے بند ہو جاتا ہے۔ چنانچہ متعدد روایات اس کی شاہد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ قیدی عورتوں سے وضع حمل تک وطی کرنے کی ممانعت فرمائی، اور غیر حاملہ سے حیض کے ختم ہونے تک وطی کو ممنوع قرار دیا۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا تاکہ رحم کا حمل سے صاف ہونا معلوم ہو جائے، چنانچہ حیض کو رحم خالی ہونے کی علامت بنا دیا گیا۔ جب حیض آ گیا یعنی رحم خالی ہے، اور حیض نہیں آ رہا ہے یعنی رحم کے اندر بچہ ہے۔ اب اگر اس کے باوجود اگر خون آ رہا ہے تو یہ حیض کا نہیں ہے بلکہ وہ رگ کا خون ہے جو پھٹ گیا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ حاملہ کو حیض نہیں آتا، اگر خون دیکھے بھی تو استحاضہ کا ہوگا نہ کہ حیض کا۔ او مارات حامل فهو استحاضۃ، اور جو کچھ حاملہ دیکھیں گی یعنی دم وغیرہ وہ استحاضہ ہے۔ اے الدم الذی تراہ الحامل، یعنی وہ خون جسے حاملہ دیکھے، لیس بحیض، وہ حیض نہیں ہے بل وہ استحاضۃ، بلکہ وہ استحاضہ ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بھی ترکیبی حیثیت کی وضاحت فرمائی ہے۔ فقولہ وما نقص، وما نقص کی جو عبارت ہے متن کی،
مبتداء یہ مبتدا ہے، وقولہ فہو استعاذۃ، اور آگے جو فرمایا فہو استعاذۃ جیسے کہ ہم سامنے دیکھ رہے ہیں یہ اس کی خبر ہے۔ آگے جو ہے مصنف وقایہ رحمۃ اللہ علیہ نے استعاذہ کے احکام کو بیان کرنا شروع کیا ہے، یعنی استعاذہ کی صورت میں نماز، روزے اور وطی کا کیا حکم ہوگا۔ اگلی عبارت میں اس کے تفصیلی احکامات کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ بھی ہمیں درس و تدریس کے اس عظیم الشان مشغلے سے وابستگی کے ساتھ اللہ تعالی حالات کو سازگار فرما کر ہمیں روبرو بالمشافہہ ان کتابوں کے اسباق اور مضامین کو ہم سمجھنے کی اور سمجھانے کے مواقع نصیب فرمائے، مدارس کی رونقوں کو اللہ پھر سے بحال فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔